نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، پچھلے درس کے اندر ہم نے زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج کے ہمارے اس درس کے اندر مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کسے دی جائے اور زکوٰۃ کے چند اہم مسائل، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر کامیاب ایمان والوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا کامیاب ایمان والوں کے اوصاف میں سے ایک وصف، ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ رب ذوالجلال نے 10ویں سپارے کے اندر ارشاد مبارک فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو سارے 8 کے 8 یہ مصارف صدقات ہیں، مصارف زکوٰۃ ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق تھوڑی تھوڑی میں وضاحت آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ زکوٰۃ جسے دی جائے وہ فقیر ہو۔ فقیر کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن نصاب کو اس کا مال پہنچنے والا نہیں ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا مالیت یا قیمت کو نہیں پہنچتا، تو اس بندے کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، وہ فقیر کے درجے میں آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کہا گیا مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی محتاج ہے اور لوگوں سے سوال کرے، اسے سوال بھی حلال ہے، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں، یعنی مسکین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ عامل زکوٰۃ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اس کا لینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر کسی مد میں، کسی ضمن میں، کسی بدلے میں اسے دیں تو پھر لینے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مصارف زکوٰۃ میں سے رکاب ہے۔ رکاب مکاتب غلام ہوتا ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کے آقا نے اس کی آزادی کے لیے کچھ قیمت ادا کرنا مقرر کیا ہو کہ اتنی قیمت دے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اگر کوئی مکاتب غلام کو پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تو یہ پیسے اپنے آقا کو دے اور آزاد ہو کے اپنی زندگی گزار، تو مکاتب غلام کو زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مؤلفہ قلوب، وہ لوگ جو نئے اسلام کے اندر داخل ہوں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ان کے پاس اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنا نظام زندگی گزار سکیں، تو وہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا، دوسرا اسلام کی محبت آئے گی، اسلام کی الفت آئے گی، انسان اسلام کے ساتھ اور پیار آئے گا، دین کے اور قریب ہو جائیں گے، ایمان مضبوط ہو جائے گا اور کہیں گے مسلمان کس قدر عظیم لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی کس قدر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح غارم، مقروض بندہ، انسان کے پاس پیسے تو ہیں، مثال کے طور پر گھر کے اندر 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، 1,00,000 روپیہ تو موجود ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ جو 1,10,000 روپے ہے، تو اب
زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ اس مقروض کو دے سکتے ہیں. بھائی آپ اپنا قرضہ ادا کریں, قرضہ ادا کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں تو آپ اس مقروض کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر چلنے والا, اس کی کئی صورتیں ہیں. سب سے بڑی صورت طالب علم دین کا مدرسے کے اندر پڑھتا ہے, دین سیکھتا ہے, تو آپ اس کو اگر ضرورت ہے پیسوں کی, آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص حج کے لیے جانا چاہتا ہے, اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن اس بندے کو حج کے لیے لوگوں سے سوال کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اسی طرح ہر نیک کام میں اپنے مال زکوٰۃ کو استعمال کرنا, یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے. اور آخری رہ گیا ابن سبیل. ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں. انسان سفر کے اندر ہے, سفر کے اندر اگرچہ گھر کے اندر اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن جیب کے اندر موجود نہیں ہے, تو اس راستے کے مسافر کو اگر آپ کے مال کی ضرورت پڑ جاتی ہے, آپ زکوٰۃ کی رقم میں سے اس ابن سبیل کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. یہ تھے مصارف زکوٰۃ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے, فقیر کو, مسکین کو, عامل کو, مؤلفہ قلوب کو, غارم کو, فی سبیل اللہ کو, اور ابن السبیل, ان تمام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.